السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے ہم نماز سیریز سٹارٹ کریں گے، جس میں ہم نماز کیسے، کب، کن اوقات میں کس طرح پڑھنی چاہیے، اور ہم روزمرہ کتنی غلطیاں ہیں جو نماز میں کرتے ہیں، کیونکہ نماز ایک ایسی عبادت ہے، موت کے بعد سب سے پہلا سوال اس چیز کا ہونا۔ تو بہرحال آج کے لیسن کی طرف ہم چلتے ہیں، جبریل علیہ السلام کی امامت اور نماز۔ ابو داؤد اور ترمذی میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امانی جبرائیل عند البیت، خانہ کعبہ کے پاس جبریل علیہ السلام نے میری امامت کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فصلی بی الظہر، بس نماز پڑھائی مجھ کو ظہر کی، وصلی بی العصر، اور نماز پڑھائی مجھ کو عصر کی، وصلی بی المغرب، اور نماز پڑھائی مجھ کو مغرب کی، وصلی بی العشاء، اور نماز پڑھائی مجھ کو عشاء کی، وصلی بی الفجر، اور نماز پڑھائی مجھ کو فجر کی۔ اس کو ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ تو نماز باقاعدہ پڑھنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ امامت جبرائیل کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ نماز کا درجہ اتنا بلند ہے، اس کی اہمیت اللہ کے نزدیک اتنی اعلیٰ اور عرفہ ہے، اور اسے مخصوص اور مقررہ قاعدوں اور ضابطوں اور نہایت خشوع و خضوع سے ادا کرنا اس قدر ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تنیم امت کے لیے جبریل علیہ السلام کو ہادی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا۔ جبریل علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی کیفیت، اس کے اوقات، اس کے قاعدے سکھائے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کے بتائے اور سکھائے ہوئے وقتوں، طریقوں، قاعدوں اور ضابطوں کے مطابق نماز پڑھتے رہے ہیں، اور ساتھ ہی امت کو حکم دیا، صلو کما رأیتمونی اصلی۔ بخاری کی حدیث ہے، اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم نے مجھ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو مسنون نماز ہی اللہ کے ہاں قابل قبول ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پاک سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہماری نماز کی شکل و صورت اور قولی پھیلی حالت ایگزیکٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے طریقے کے مطابق ہونی چاہیے، اور آپ کی نماز کے ساتھ ہماری نماز جتنی زیادہ مطابقت اور مماثلت رکھے گی، اللہ کے پاس قبولیت میں اتنا ہی زیادہ رتبہ پائے گی، اور اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ہم کو تمام احکام قرآن اپنے قول و فعل کی شکل میں دیے ہیں، وہ نماز کا خدائی حکم بھی آپ نے ہم کو عملی صورت میں پہنچایا۔ قرآن میں ارشاد ہے کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، اور جو دے تم کو رسول اپنے قول اور فعل سے مراد ہے، بس اسے پکڑ لو، اس کو لے لو۔ تو اللہ کے حکم فخذوہ کے مطابق ہم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون نماز بھی پورے قاعدوں، اصولوں، سنتوں اور حدیثوں کے ساتھ پڑھنی ضروری ہے۔ اس کے علاوہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، بس جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے گویا اللہ کی اطاعت کی۔ اللہ کے حکم کی تمیز صرف اطاعت رسول کی صورت میں ہی ہو سکتی ہے، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف جس نے عمل کیا گویا اس نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا، اور عمل صالح وہی کہلاتا ہے جو کہ سنت پر۔ ٹھیک، حدیث میں آتا ہے، مشکات کی حدیث ہے اور بخاری مسلم میں بھی موجود ہے، بے قاعدہ نماز نہیں ہوتی۔ وعن ابی ہریرہ ان رجلا دخل المسجد ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالس فی ناحیۃ المسجد فصلی ثم جاء فسلم علیہ فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلیک السلام ارجع فصلی فإنک لم تصلی فرجع فصلی ثم جاء فسلم فقال وعلیک السلام ارجع فصلی فإنک لم تصلی فقال فی ثلاثة او فی التي بعدها علمنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن ثم ارقى حتى تطمئن راقيا ثم ارفع حتى تستوي قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن ساجدا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا وفي رواية ثم ارفع حتى تستوي قائما ثم افعل ذلك في صلاتك كلها۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص مسجد میں داخل ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے کونے میں تشریف فرما تھے۔ اس شخص نے نماز پڑھی اور رکوع سجود قوم جلسے کی رعایت تعدیل نہ کی، اور جلدی جلدی نماز پڑھ کر پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ پر سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا، سلام ہو تجھ پر، پھر جا پس نماز پڑھ۔ پس
تو نے نماز نہیں پڑھی. پھر وہ گیا بس نماز پڑھی جس طرح پہلے باقاعدہ پڑھی تھی. پھر آیا سلام کیا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب دیا اور کہا کہ بس جا نماز پڑھ, تو نے نماز نہیں پڑھی. بس اس شخص نے تیسری یا چوتھی بار نماز باقاعدہ پڑھنے کے بعد کہا کہ آپ مجھے نماز سکھائیں کیونکہ مجھے تو اسی طرح نماز پڑھنی آتی ہے. آپ نے جو ہے فرمایا کہ جب تو نماز کے ارادے کے ساتھ اٹھے تو پہلے خوب اچھی طرح وضو کر, پھر قبلہ رخ کھڑا ہو, تکبیر تحریمہ کہہ, پھر قرآن سے جو کچھ جو میسر ہو پڑھ, پھر رکوع کر یہاں تک کہ اطمینان سے رکوع کر, پھر سر کو اٹھا اطمینان سے کھڑا ہو قومے میں, ٹھیک ہے. اسی طرح پھر سجدے میں جا اور سجدے کو اطمینان سے کر, پھر سجدے سے اٹھ کے اطمینان سے بیٹھ, پھر جلسے میں اطمینان سے بیٹھ. اسی طرح تمام جو تیری نماز ہے اس کے ہر رکن کو پورے خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کر. بخاری مسلم کی حدیث ہے. تو اس حدیث میں جس نمازی کا ذکر ہے وہ رکوع اور سجود بہت جلدی جلدی کرتا تھا, قومیں اور جلسے کو اطمینان سے ٹھہر ٹھہر کر نہیں کر رہا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بار اس کو فرمایا کہ نماز پھر پڑھ, کیونکہ تم نے نماز پڑھی ہی نہیں ہے. پتہ کیا چلتا ہے, رکوع سجود قومیں اور جلسے کا نماز میں اطمینان اور آرام سے پورا کرنا فرض ہے, کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ارکان کی عدم تمانیت کو نماز کے باطل ہونے کا سبب قرار دیا. تو باقاعدہ نماز تو ویسے ہی منہ پر مار دی جائے گی. یہ ہمیں حدیث شریف سے ملتا ہے. حدیث شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, حضرت انس سے مرفوعاً روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس شخص نے نماز کو اس کا وقت ٹال کر عمدن جان بوجھ کر آخر وقت پڑھا اور اس کا وضو بھی اچھی طرح نہ ہوا اور دل کو بھی حاضر نہ رکھا اور رکوع اور سجدے کو قومیں اور جلسے کو خوب تسلی اور اطمینان سے پورا نہ کیا, جب وہ نماز رخصت ہوتی ہے تو خالی ہوتی ہے, یعنی نور اور برکت سے خالی ہوتی ہے. پھر وہ نماز اس نمازی کو کہتی ہے, جس طرح تو نے مجھے برباد کیا اللہ تعالیٰ اسی طرح تجھے برباد کرے. یہاں تک کہ جب تھوڑی سی اونچی ہوتی ہے جس قدر کہ اللہ تعالیٰ کو منظور ہو, بس اس نماز کو جو ہے نا لپیٹ کر اس نمازی کے منہ پر مار دیا جاتا ہے. تو غور کیجئے, جس کے لیے نماز بربادی کی دعا کرے اس نمازی کا انجام کیا ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, ہر جلد باز چونگے مارنے والے, رکوع سجود اور قومہ جلسہ برائے نام کرنے والے نمازی کو آج ہی اللہ تعالیٰ کے حضور طائب ہو جانا چاہیے اور آئندہ نماز کو مسنون طریقے کے مطابق آرام اور اطمینان سے پڑھنا چاہیے, کیونکہ اگر مسنون نمازیں ہوئیں تو قیامت کو میزان میں رکھی جائیں گی, ورنہ نہیں. اور جو دنیا میں ہی کالی سیاہ نمازوں میں ہوئیں اور منہ پر مار دی گئیں تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ کیا حجت پیش کریں, کچھ بھی نہیں.